میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سفر المظفر ماہ رضا ہے۔ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات بہت سارے وساوس اور بہت سارے مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں، غلط خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس ماہ مبارک کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے منحوس کون؟ کیا کوئی جگہ منحوس ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی عادت انسان کی منحوس ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی وقت منحوس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پرندہ جو ہے وہ منحوس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان منحوس ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں مدنی پھول ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو منحوس سمجھ لیا ہے، اور یقین مانیں جب ہم جو ہے وہ اس کو جمع کر رہے تھے معلومات، تو بعض باتوں پر اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یار لوگ اس کو بھی جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اب منحوس کس کو سمجھا؟ کسی نے سمجھا پرندہ منحوس، کسی نے سمجھا کسی جو ہے وہ مکان کو منحوس، یار یہ مکان ہی منحوس ہے۔ کسی نے سمجھا یہ بندہ منحوس، یار یہ آدمی منحوس ہے، اس کا چہرہ دیکھو صبح صبح اور بس کہیں رستے میں مل جائے تو بھی جو ہے وہ اللہ کی پناہ۔ آپ یقین مانیں ایک جو ہے وہ بات ایسی عجیب ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ سناتے ہوئے آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی جو ہے وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارا ایک علاقہ ہے، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے کہ آپ جب بھی کبھی گاؤں میں ہوتے ہیں نا، کھیتوں میں لوگ پانی لگاتے ہیں، فصل جو بوتے ہیں تو اس کو پانی بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو پانی دو طرح سے لگتا ہے۔ بعض اوقات ٹیوب ویل سے پانی لگاتے ہیں اور بعض اوقات نہری پانی، یہ بھی جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ پانی لگانے جائے اور وہ شخص جو ہے وہ نظر آ جائے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے۔ کیا خرابی ہوتی ہے؟ خرابیاں سن کے بھی مطلب میں جو ہے نا وہ ہنس پڑا اس وقت۔ تو ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا، مسکرانا چاہیے تھا۔ بھارت چلے تو مسکرائیں آپ بھی، اگر بات مسکرانے والی تو اس کو مسکرائیں، اور ساتھ میں مدنی پھول بھی لیتے جائیں کہ ہم نے اس طرح کی مینٹلٹی سے باہر آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پانی دینے جائیں اور وہ بندہ مل جائے رستے میں، اگر تو پانی ٹیوب ویل سے آ رہا ہے تو ٹیوب ویل بند ہو جائے گا۔ اسد بھائی، ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے تو ٹیوب ویل وہ بند ہو جائے گا، اور اگر وہ پانی نہر سے آ رہا ہے تو پیچھے سے نہر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ جو آ رہا ہوتا ہے پانی جس سے وہ اس کو موگا کہتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جب بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم نے انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی لینے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں یا کسی چیز کو منحوس سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، اور جو ذہن بناتے ہیں ویسے ہو بھی جاتا ہے۔ تو اب ہمارا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اسے منحوس سمجھنا چاہیے؟ منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں منحوس سمجھیں کسی کو؟ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمایا، مسلمان بنایا، اس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں یار یہ منحوس ہے؟ جس رب نے آپ کو بنایا ہے اسی رب نے اس آدمی کو بھی بنایا ہے جس کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ کسی کو منحوس سمجھیں۔ دیکھیں حضور آج کیا مطلب ہمارا حال ہو گیا ہے، کوئی جادو کرنے کے چکر میں لگ گیا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کو منحوس سمجھ رہا ہے، پرندے کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں مدنی چینل کے عملے سے ہی جو ہے وہ خبر ملی کہ سورج ڈوب رہا ہو تصویر مت کھنچوائیں، عمر کم ہو جائے گی۔ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ گوشت نہ کھائے، بچے کی آنکھ میں کیڑا جو ہے پیدا ہو جائے گا، یا بچے کی آنکھ نظر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اصل میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ مثالیں اس کی، جی، اب جتنی بڑی دنیا ہے نا اتنی ہی زیادہ بدشگونی کی، کسی کو منحوس جاننے کی، یا نحوست اور نحوست یہ دونوں نون کے پیش کے ساتھ بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے، تو اتنی زیادہ ہمیں مثالیں ملیں گی۔ یہ جو آپ نے بتایا اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ ہیں۔ ایسی بات۔ اب یہ کہ وہ مرغا بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے نا،
اب وہ دن کے وقت اگر اذان دے دے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اب 12 کے بعد 13 نمبر، اب 13 نمبر یہ جو جتنے ہاسپٹل ہیں یا کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ 13 نمبر نہیں رکھتے، کھلاڑی 13 نمبر کی شرٹ نہیں پہنے گا، کوئی ہوٹل ہو یا ہاسپٹل ہو تو ہاسپٹل میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں رکھیں گے، 13ویں منزل کو نہیں رکھیں گے، بلکہ 12A 12B اور آگے 14 اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ بدشگونی اصل میں ہے کیا، کسی بھی چیز کو، کسی عمل کو، کسی کام کو، کسی بات کو اپنے حق میں اچھا یا برا جاننا یہ شگون ہے۔ اب برا جانا تو یہ بدشگونی، اور اگر اچھا جانا تو یہ اچھا شگون، نیک شگون کہلاتا ہے۔ اب جس طرح عام طور پہ بہت سب سے مشہور جو بات، بچے کو بھی یہ غلط فہمی کہیں تو ہو جاتی ہے، بچے کو میں واپس لیتا ہوں الفاظ، تو اکثر بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بلی اگر آگے سے گزرے اور وہ ہو بھی کالی تو پھر آپ یعنی وہ اچھی نہیں ہے یہ گزرنا۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ عصر اور مغرب کے بعد بچوں کو رونے نہ دیں، کسی بچے کو، ہاں جی، رونے نہیں دینا کسی بچے کو۔ یہ کس کے بس کی بات ہے جی، بچوں کو بس کی بات ہے یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سمجھ کیا رہے ہیں اس کو، ذہن ہے۔ ہاں جی، بچے عصر یا مغرب کے بعد کوئی روئیں گے تو ایک گھر کا کوئی فرد جو ہے نا وہ موت واقع ہو جائے گی اس گھر۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بالکل ہے۔ اب بات وہ ہے کہ جتنی خالی کینچی چلاؤ، خالی کینچی کسی نے چلا رہی تھی، کاٹے نہیں، خالی کینچی چل رہی ہے جی، لڑائی ہو گئی، کیوں کینچی چلا رہے ہو بھائی کا خون خشک ہو جائے گا خالی کینچی چلانے سے۔ اب اصل میں یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ مدنی منوں اور منیوں کو کوئی اس طرح کا ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے، اب وہ خالی کینچی چلا رہے ہیں تو ایک فضول کام ہے، ان کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی بدشگونی کی تعلیم دے دینا، نحوست کی تعلیم دے دینا کہ یہ منحوس ہو جائے گا۔ مزے کی بات بتاؤں جی، نہ چلانے والا بچہ تھا اور نہ یہ کہنے والا بچہ تھا، یہ کنفرمیشن ہے، دونوں بڑے ہیں، اچھا بڑے سمجھدار، اور ایک کینچی چلا رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بھائی خالی کینچی مت چلاؤ ورنہ بھائی کا خون خشک ہو جائے گا۔ اس میں وہ سکھانے کا جو ہوتا ہے نا معاملہ، اب بچپن میں ہم جو سکھائیں گے، اگر تو ہم یہ سکھا دیں کہ اگر آپ رو گے نا تو جن بابا آگے آپ کو لے جائے گا، وہ ساری عمر جن بابا سے ڈرتا رہے گا۔ تو اگر ہم بچپن میں ہی اپنے مدنی منوں اور منیوں کو اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد سکھا دیں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی وہی عقیدہ رکھیں گے۔ تو یہ بڑے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اگر پوچھا جائے تو یہ دوستوں کی منڈلیوں میں یا تو سنا ہوگا، وہاں پہ یقین کر بیٹھتے ہیں۔ علماء کرام کی صحبت میں رہنے والے بمشکل اس گھیرے میں آئیں کہ یہ کچھ چیز منحوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی مثالیں، مثلا یہ کہ وہ بچہ اگر سویا ہوا ہے، اب اس کے اوپر سے کوئی گزر جائے پھلانگ کے تو کہتے ہیں بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اب شیرخوار بچہ ہے، اس کے اگر کپڑے دھوئیں تو نچوڑنے نہیں چاہیے ورنہ بچے کے جسم میں درد ہوگا۔ اچھا، اب وہ ٹانگ کھڑی کی ہوئی ہے تو بچہ نیچے سے گزر گیا، ٹانگ رکھی ہوئی ہے جیسے بچے کسی دوسرا بچہ نیچے سے گزر گیا، اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ اب کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دکانداری میں خاص کر یہ معاملہ دیکھا ہے کہ پہلا گاہک، یہ تجربہ بھی ہوگا کہ پہلا گاہک عام طور پر یہ موڑتے نہیں، کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ لے جائے چیز۔ تو ان میں سے بھی ایک تعداد ہے جن کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر پہلا گاہک مڑ گیا نا تو دن بھر جو ہے نا وہ ہمارا دن یہ منحوس گزرے گا، گاہک مزید آئے گا نہیں۔ تو اب پہلا گاہک جو ہوتا ہے تو وہ اب قیمت بولے اگر کم تو اس کو یہ اسی ریٹ پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح یہ لے جائے۔ اب پہلا گاہک اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگائے گا کہ یار اتنے میں دے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس ذہن کی وجہ سے اتنے کی چیز دے دے۔ اس میں بھی دو مینٹلٹیز ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صبح آیا اور خالی چلا گیا، وہ تو یہ نا کہ سارا دن ہی خالی جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ جی صبح آیا اور جسے بونی کہتے ہیں ٹھنڈی بونی ہوئی ہے، بھئی بونی ٹھنڈی ہوئی ہے، اب سارا دن ہی ٹھنڈا جو ہے وہ چلے گا، پہلا جو ہے وہ چیز ہم نے جو بیچی ہے اس کے اندر سے ہی نفع صحیح نہیں ملا تو اب آگے سارا دن بھی بس آج ایک توجہ دلاؤں معذرت کے ساتھ، یہ جو بیچارہ آیا ہے یہ تو انسان ہے نا، جو آپ نے گھر سے کر کے آنا تھا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں جو کچھ مصیبت
پہنچتی ہے ان میں یہ بھی آیات میں آیا کہ بالکل، آج ہمارے تلاوت بھی یہی گناہوں ہوئی کی ہے۔ سزا ہو. بالکل ایسی بات. تو ہم یہ ذہن کیوں نہیں بنا لیتے کہ اگر ہمیں نقصان ہوا ہے تو ہمارے گناہ کی شامت ہمیں ملی، تو ہم دوسرے کو اچھا اس میں اب سامنے والے کو بول بھی دیتے ہیں نا کہ تم منحوس ہو، صبح صبح تمہارا منہ دیکھا تھا یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اب یہ بھی ایک تصور ہے کہ صبح صبح میں نے اس کا منہ دیکھ لیا تھا. اب آپ دیکھیں گھر میں بندہ اگر سویا ہوا ہے صبح اٹھے گا تو گھر والوں میں سے کسی کا چہرہ دیکھے گا، تو کیا منحوسوں کے درمیان معاذ اللہ پل رہا ہے یہ کیا؟ اپنے مدنی کس منع کو کا منحوس چہرہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھے گا. اپنے گھر والوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر میں کسی بندے کو منحوس سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں کہ صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ باہر والوں کے لیے رکھتے ہیں. پھر اچھا گھر والوں کے لیے رکھتے. صبح صبح جب آپ کی آنکھیں کھلی تھیں تو بعض اوقات تو آپ خود اپنا چہرہ بھی دیکھتے ہیں. شیشہ ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ کھڑے ہو کے بال اگر سنوارتے ہیں یا کوئی دیکھتے ہیں مثلا یہ کہ زینت کے حوالے سے، تو وہ پہلے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. تو پھر آپ اس کا مطلب منحوس ہو، تو نحوست کا تصور ہی غلط ہے. صحیح. کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہے، تجربہ ہے کہ جو شخص اس کی شکل دیکھ لیتا ہے نا جی وہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے. تو جب وہ شخص نظر آ جائے تو دیکھنے والا گھر واپس آ جاتا ہے، اور بعد میں وہ آنکھوں کے نایوں سے دیکھتا ہے کہ وہ چلا گیا کہ نہیں. اب تجربہ شاہد ہے کہ یہ نحوست آتی ہی آتی ہے. تو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرع مطہر میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. استاد صاحب، جس چیز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جس آدمی کو بالخصوص، چونکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے، تو ہم کسی کو منحوس بولتے ہیں، دل آزاری تو کہیں جو ہے وہ گئی نہیں ہے. مجھے کوئی منحوس بولے گا تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا نا، برا ہی لگے گا. آپ نے فرمایا، آپ نے بھی توجہ دلائی کہ اس میں تہمت بھی ہے. تو دل آزاری اگر کسی کی گردی یا تہمت کسی کو جو ہے وہ لگا دی منحوس کی، تو اس کا نقصان کیا ہے، حرج کیا ہے اس کا؟ تہمت کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے. یہ تو ہو گیا تہمت کا. پھر یہ کہ دل آزاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا وجہ شرعی، یہ شرع میں عبارت ہے بلا وجہ شرعی کی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. ایذا یعنی تکلیف دی. جی. اب یہ کہ دل آزاری کسی کی تو اب دیکھیے کہ ایک مسلمان کیا یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ و رسول کو ایذا دے؟ معاذ اللہ. استغفر اللہ. یہ دیکھیے کہ آپ کا جو ایذا پہنچانا ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے معاملہ. تو نحوست کے معاملے میں ہو، آپ اپنے اوپر بھی ہے نا، جو اپنے لیے پسند کریں وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اگر مجھے کوئی منحوس کہے گا تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ یقیناً نہیں لگے گا. تو اب یہ کہ میں گھر میں بڑا ہوں، میری چلتی ہے، اب میں نے سامنے والے کو جناب جھاڑ بھی دیا اور کہا کہ تمہاری نحوستیں ہیں جو ہمارے گھر پہ چاہی ہوئی ہیں، تو اس قسم کی باتیں کر کے اپنا تعارف پیش کر رہے ہوتے. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا استاد صاحب کہ منحوس سمجھتے ہیں اور کسی غریب کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں ہے. اکثر اوقات جو دیکھا ہے، یعنی آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ بھی فلاں مالدار ہے، بڑا پیسے والا آدمی ہے، بڑا لگزوریس سٹائل ہے، اس کو منحوس سمجھے. اس کو منحوس کوئی نہیں سمجھتا. غریب آدمی ہے جس کو کچھ مردگی کا جو ہے وہ شکار ہے، دکان میں ملازم رکھا، وہ ملازم آیا، وہ ملازم اپنی یعنی کہ جو کام ہے وہ بڑی دیانتداری سے کر رہا ہے. اب سیٹ جناب وہ تھوڑا سا اس کو مسئلہ ہوا کوئی کاروبار میں، تو یہ جو ہے نا جب سے یہ منحوس آیا ہے تب سے کاروبار کا بیڑا گرک ہو گیا. اس میں سلمان بھائی یہ جہاں پر حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، تو اس کی بدشگونی جو اس لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نحوست سمجھنا، چیزوں سے نحوست لینا، کئی نقصانات ہیں. جیسے ایک بڑی پیاری کتاب علمیہ نے جو المدینۃ العلمیہ نے جو شائع کی ہے، اس کے اندر اس کے نتائج بیان کیے. جو بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ عز و جل پر اعتماد اور توکل یہ کمزور ہو جاتا ہے. صحیح. پھر اللہ عز و جل کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے.
اسی طرح تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. یہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی ہے, استغفر اللہ, اللہ محفوظ بنائے. جیسے جو بھی ہوتا ہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, جو بھی خرابی ہے وہ میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے, جو منحوس بندہ ہے مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کا وبال بھی میرے اوپر پڑ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی چیز آپ اس کو نوٹ کیجیے گا کہ بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی, وہموں کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر بزدلی, ڈر, خوف, پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس کتنا بڑا نقصان ہے. کئی اسلام بھائی ملتے ہیں, کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جب دعا کرنے کے لیے آئیں, جی دعا کریں ہمارے لیے, اور وہ اپنا مسئلہ جب بیان کرتے ہیں نا تو ان چیزوں کا شکار پائے جاتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے یہ مسئلہ ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ہمارے گھر میں یہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ لوگوں کو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ نتائج اس کے اندر وہم تو پھر یہ پرابلم بھی خود بناتے ہیں. پرابلم جو جنہیں ہوتی ہے اس کی کاز ریزن اس کا کوئی بناتے ہیں, اس ریزن پر جو ہے وہ جو ہوا اس کو توجہ اپنی ناکامی کی طرف, یہ کہ اپنی سستی کی طرف نہیں ہوگی, کیا بات ہے, اپنے کام کے انداز کی طرف نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کام صحیح طرح کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے بلب کو روشن کرنا ہے تو آپ بٹن چلائیں گے نا, بٹن دبائیں گے. ٹھیک ہے, اب میں زمین پہ پاؤں مارتا رہوں گا, یہ بلب ہی نہیں چل رہا, تو بات یہ کہ میرا کام کرنے کا انداز درست نہیں ہے. صحیح. تو وہموں کا شکار ہوتے ہیں, پھر ارد گرد اس کو نحوستیں ہی نحوستیں نظر آتی ہیں. یہ آسان سی مثال ہے اس کی کہ جس شخص کو جنوں سے ڈر لگ جائے, اب اس کو اگر کہہ دیا جائے نا کہ اس گھر میں جن ہے, تو اس کو ہر کونے خدرے میں جو نا جن ہی جن نظر آئیں گے کہ یار ادھر ادھر, یہاں کو بھی دیکھو, ادھر ادھر, تو وہ پریشان ہو جائے گا, تدبیریں نہیں کر پائے گا, کوئی ترقی کا عمل اس کا رک جائے گا. ذہنی سوچ جو انسان کا تھاٹ ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, تھاٹ ہوتی ہے, یہ اس بدشگونی کے اور نحوست منحوس سمجھنے کے حصار کے اندر یہ بند ہو جائے گی. یعنی اس دائرے کے اندر آ جائے گی, نہ وہ باہر جائے گا, نہ کوئی سوچے گا, نہ اپنے کاروبار میں کوئی جو ہے وہ کریشن لا سکے گا اور اس کو جو ہے وہ بڑھانے کا کوئی سوچ سکے گا, نہ اپنی تعلیم کے حوالے سے آگے جا سکے گا, نہ اپنی معاشرتی زندگی کے حوالے سے آگے جا سکے گا, نہ اپنی معاشی زندگی کے حوالے سے جا سکے گا. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے توکل کا فقدان, اور پھر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی, اور اس طرح. یعنی یہ تو دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہیں کہ یہ کسی کو منحوس سمجھنا, بدشگونی لینا یا نحوست والا معاملہ, یہ وہ اندھا جو ہے وہ کنواں ہے کہ جو اس میں گرے گا تو بس پھر وہ گرتا ہی چلا جائے گا. سمجھ لیں کہ جو مثال کے طور پر اگر کسی بیٹی کو نحوست سمجھا جائے, جی, اس کی وجہ سے جو رشتے ٹوٹتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا فتنہ ایک چھوٹی سی بدگمانی, بدشگونی کی وجہ سے ہم جو لے لیتے ہیں, اور پوری زندگی کے لیے وہ رشتوں کے اندر وہ ایک دیوار پڑ جاتی ہے. صحیح بات, یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کرے ہم اس چیز سے بھی ہماری جان چھوٹ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, منحوس ان کو یہ چیزیں منحوس نہ سمجھیں, انسانوں کو منحوس نہ سمجھیں, گناہوں میں نحوست ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. ایک بات صرف اور ہے, جیسے میں نے کہا بھی تھا کہ اگر کام ویسے ہو گیا ہے, جو ذہن میں تھا وہ ہو گیا ہے, اس سے بچیں کیسے؟ بلی بھی آگے سے گزر جائے, کالی بلی بھی گزر جائے, اور اس کام میں نقصان بھی نہ ہو, وہ پورا بھی ہو جائے. اب اس میں حدیث پاک پر ہی عمل کرنا چاہیے کہ رسول نذیر سراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے. تو یہ بات 3 بات ارشاد فرمائی. جی, پھر فرمایا کہ ہر شخص کے دل میں اس کا خیال آتا ہے, مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی شرح میں حافظ ابو القاسم اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں ان میں سے کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے, مگر اللہ عز و جل ہر اس شخص کے دل سے یہ خیال نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اس بدفعلی پر قائم نہیں رہتا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر مسلمان ہے الحمدللہ ہم, اور مسلمان شریعت پر عمل کرتا ہے, یعنی جو کچھ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان ایک امتی ہونے کے ناطے اسی پر عمل کرے گا, تو اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ بدشگونی لینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, کیا بات, بلکہ بدشگونی لینا یہ کفار کا کام ہے. یہ کفار زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے. قرآن پاک میں اس کی تردید آئی, احادیث مبارکہ میں اس کی تردید آئی. پہلے دور میں اسلام کے ظہور سے پہلے جو عرب لوگ تھے یہ بدشگونی اس طرح لیتے تھے کہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے, پرندوں کو اڑاتے تھے. اگر دائیں جانب زیادہ پرندے گئے تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ اچھی فعال ہے, اور اگر بائیں جانب اڑے تو کہتے تھے یہ بدفعال ہے, وہ کام نہیں کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. اسی طرح سے اب وہ طوطا فالیں اور طرح طرح کی فالیں, طوطے بیچارے کو سارا دن کھانے کو کچھ نہیں ملا ہوتا,
اب وہ ہماری پھالیں نکال رہا ہے یار، حیرت ہے. اور جو بیچارہ اس کو رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ فٹ پاتھ پہ. آپ اس سے اپنے جناب سارے دن کا حال پوچھنے جا رہے ہیں. تو یہ باب المدینہ میں تو شاید کم ہے معاملہ، کچھ اور شہر ہے مرکز الاولیاء میں خاص کر یہ تھوڑا دیکھا ہے کہ فٹ پاتھوں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ اگر تھوڑا سا کوئی کرے نا، کوئی ریسرچ ہی کر لے، تو جتنے کارڈ ہوں گے اس میں اچھی خبر ہی لکھی ہوگی، بری خبر نہیں لکھی ہوتی. کیونکہ بری خبر وہ دے گا تو اس کو پیسے کون دے گا. تو حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ان کا، یعنی پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، یعنی بدفعلی، حسد اور بدگمانی کے حوالے سے، تو وہ کیا کرے، اس کا تدارک کس طرح کرے. تو ارشاد فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، اور جب تک تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو. صحیح. اور جب تم بدفعلی نکالو تو اس کام کو کر لو. اب بلی آگے سے گزر ہی گئی تو آپ وہ کام کر ڈالیں. صحیح. اگر کوئی شخص آپ کو صبح صبح ایسا مل گیا اور آپ کہتے ہیں جی تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ وہ کام کر ڈالیں. تو اس طرح سے آپ جب یہ 1-2 دفعہ 3 دفعہ کریں گے نا تو نحوست کا خیال آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ علاج ہو جائے گا. ورنہ آپ جتنا اس کو جمائیں گے دل میں اتنا ہی آپ کو تنگ کریں گے. جو چیز سے ڈرتا ہے نا، جس کو سانپ سے ڈر لگے تو اس کو رسی بھی سانپ نظر آتی ہے پھر. تو یہ معاملات وہی جو پہلے بات ہوئی کہ وہ دنیا کے کام بھی اپنے نہیں صحیح طرح کر پاتا، پھر عبادت کے معاملات. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑی کنٹرول کرنی چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے